ہمارے تمام سننے والے بہن بھائیوں کو السلام علیکم۔ ہم اپنی آج کی اردو کی قرآن سٹڈی کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم سورہ نمبر 10 اور اس کی آیت نمبر 6 سے شروع کریں گے۔ سورہ یونس، پہلے میں انگلش میں پڑھوں گی اور پھر اس کا ترجمہ اردو میں پڑھوں گی انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Surah 10, verse 6. Surely in the alternation of night and day, and what God created in the heavens and the earth, there are proofs for people who are righteous. اس آیت کا اردو میں ترجمہ ہے، یقیناً رات اور دن کے بدلنے میں اور جو کچھ اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے ان میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس آیت میں بتا رہی ہیں کہ جو دیکھنے والا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ہر طرف نظر آئیں گے ان کی کریشنز کے ذریعے سے، جو کچھ انہوں نے تخلیق کیا ہے۔ انسان جو ہے وہ بالکل ایسے ان کی جو تخلیق کی ہوئی چیزیں ہیں ان میں رہ رہا ہے، مگر وہ ان سے بالکل بے پرواہ ہے اور بالکل بے خبر سا ہے، کیونکہ وہ ان پر غور ہی نہیں کرتا کہ یہ جو کچھ ہے کہ یہ دن ہو رہا ہے، رات ہو رہی ہے، سورج نکل رہا ہے، سورج ڈوب رہا ہے، چاند نکل رہا ہے، ستارے نکل رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں، اور یہ کتنی سموتھلی، کتنی ایک آرام سے اور آہستگی سے یہ تمام جو مراحل ہیں دن کے اور پھر رات تک آنے کے اور پھر رات کے شروع ہونے سے لے کے پھر دوبارہ دن کے آنے تک کے، یہ کتنا سموتھلی یہ وقت گزر جاتا ہے، اور کس طرح سے یہ آپس میں جو ہے وہ بدلتے رہتے ہیں اور ہم ان میں رہ رہے ہیں۔ ہم سورج کی روشنی کو، رات کے اندھیرے کو، جس پرپس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائے ہیں یہ، ہم ان سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، ہم جو ہے زندگی کا ہر لمحہ ان کے حساب سے گزار رہے ہیں، مگر اس پر ہم غور نہیں کرتے کہ یہ کس نے بنایا ایسا، یہ اتنا پرفیکٹ سسٹم۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سن سیٹ جو ہے اگر آج کے دن میں اگر وہ 8:30 کے اوپر ہو رہا ہے تو وہ نیکسٹ ایئر پھر دوبارہ اسی آج ہی کے دن 8:30 پر نہ ہو، وہ ایگزیکٹلی ایسے 8:30 پہ ہی ہوگا، اور ایسے ہی یہ سسٹم چلا آ رہا ہے جب سے یہ تخلیق کی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی، سورج کی اور چاند کی، تب سے ہی یہ سسٹم بنا آ رہا ہے، چلا آ رہا ہے پرفیکٹ ٹائمنگز کے ساتھ، اوقات کے ساتھ، اور ان میں کوئی تبدیلی کبھی نہیں ہوئی ایک لمحے کی بھی، کہ ایک لمحہ بھی اوپر نیچے ہو جائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ پرفیکٹ سسٹم جو ہے، یہ انسان غور نہیں کرتا کہ یہ کس نے بنایا، اور جس نے بنایا وہ کیسی ہستی ہوگی، کیا اس کی اپنی پرفیکشن ہوگی اس ہستی کی، کہ اس نے ایسی چیز بنائی جو کوئی بھی نہیں بنا سکتا اس دنیا میں بھی، اس کائنات میں بھی۔ پھر ان سے صرف یہ جو سسٹم بنایا ہے دن کا اور رات کا، اور اس کے لیے جو سورج اور چاند اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک خاص ڈسٹنس کے اوپر مقرر کیے ہیں، اور پھر ان سے ایک خاص لیول کا ٹیمپریچر روشنی جو ہے وہ زمین پر آتی ہے، اور کس طرح سے وہ روشنی جو ہے وہ زندگی جو ہے وہ زمین کے اوپر جو زندگی ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے منسلک ہے، اور اسی کی وجہ سے وہ یہاں پر موجود ہے اور حرکت میں ہے، چاہے وہ انسانوں کی زندگی ہو، چاہے وہ پرندوں کی ہو، جانوروں کی ہو، درختوں کی ہو، جو جو فصلیں ہیں، جو خوراک ہے، ہر چیز، کیڑے مکوڑے، سب اسی سے وابستہ ہیں۔ اور اگر وہ سورج جو ہے وہ ختم ہو جائے، بند ہو جائے،
تو پوری زندگی جو ہے وہ زمین کے اوپر مر جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اس قدر ریلیٹڈ ہیں ہم اس کے ساتھ، یہ سارا سسٹم ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور پرفیکٹ طریقے سے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان چیزوں پر انسان اس میں لیو کر رہا ہے ہر لمحہ، مگر وہ غور نہیں کرتا کہ اس پہ غور کرنے سے کرے گا تو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت اور شان کی پہچان آئے گی، اور اس میں اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت اور شان کی بہت بڑی بڑی نشانیاں ان کو نظر آئیں گی، جن سے وہ غور نہ کرنے کی وجہ سے ایک اندھوں کی طرح زندگی جو ہے وہ گزار کر چلا جاتا ہے۔ لیکن جو متقی ہیں، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ان کو یقین ہے کہ ایک ہستی ہے، وہ ان نشانیوں پر غور کرتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ان تمام چیزوں پر جو ہمارے ارد گرد ہیں، ان سب پر وہ غور کرتے ہیں کہ یہ کیسے، کیا پرفیکٹ۔ اور پھر جب وہ غور کرنا شروع کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے جو وزڈم ہے، ان کا جو نالج ہے، ان کا جو علم ہے، جو سمجھ ہے، اس کو مزید وسیع کرتے ہیں اور اس میں اضافہ کرتے ہیں۔ وہ پھر اور مزید دیکھنے اور سمجھنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ہستی پر یقین رکھتے ہیں، اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ انہوں نے واپس ایک ہستی کے پاس واپس جانا ہے، اور اسی ہستی سے وہ واپس اس دنیا میں آئے ہیں، اسی نے ہی ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اور ہمارے لیے اس نے یہ پرفیکٹ سسٹم جو ہے یہ اس کی تخلیق کی ہے۔ تو جتنا ہم اس پر غور کریں اتنا ہی کم ہے، لیکن جو ہے وہ ہمیں اس طرف اپنا دھیان جو ہے زندگی کا جو ہمارا وقت ہے وہ ضرور ہمیں دینا چاہیے۔ اب میں آگے پڑھتی ہوں آیت نمبر 7۔ اس کی ہیڈنگ ہے پری آکوپیشن ود دس ورلڈ۔ آگے آیت ہے Those who are not expecting to meet us and are preoccupied with this worldly life and are content with it and refuse to heed our proofs۔ ہیڈنگ کی اردو میں جو ہے وہ آگے بھی میں آیت پڑھ لیتی ہوں، کیونکہ یہ آیت یہیں پر، مطلب یہ سینٹنس یہیں پر ختم نہیں ہوا ہے، وہ دوسری آیت کے ساتھ اس کا جو ہے وہ سلسلہ جاری ہے۔ And refuse to heed our proofs, these have incurred hell as their ultimate abode as a consequence of their own works۔ اب میں یہ دو آیتیں میں نے پڑھی ہیں، 7 اور 8۔ تو 7 کی جو ہیڈنگ ہے اس کا اردو ترجمہ ہے اس دنیا میں مشغولیت، اور جو آیت ہے اس کا ترجمہ ہے وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی توقع نہیں رکھتے اور اس دنیاوی زندگی میں مشغول ہیں اور اس سے مطمئن ہیں اور ہماری نشانیوں پر غور کرنے سے انکار کرتے ہیں، یہ لوگ اپنے کاموں کے نتیجے میں ہمیشہ کے لیے جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں۔ تو یہ ان دو آیتوں کا میں نے ترجمہ پڑھا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بعد بتا رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں کہ جو اس دنیا کی جو مشغولیت ہے، جو اس دنیا کی چیزیں ہیں، وہ بس اسی میں ہی جو ہے وہ گم ہے، اور ان کے پاس یہ اتنا وقت، اس قدر گم ہے کہ ان کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ وہ سوچ سکیں یا ان کے ذہن میں آئے کہ ہم نے اپنے مالک سے اس دنیا سے جانا ہے ایک دن، اور ہم نے اپنے خالق جنہوں نے ہمیں تخلیق کیا ہے، ہماری ان سے ملاقات ہوگی۔ لیکن وہ اس قدر اس دنیا کی زندگی میں مگن ہے اور مشغول ہیں، اور وہ صرف یہ نہیں کہ مگن اور مشغول ہیں، وہ اس مشغولیت سے، اس دنیا کی زندگی سے وہ اس سے مطمئن بھی بہت ہے، اور ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں جن میں وہ رہ رہے ہیں، جن کو وہ انجوائے کر رہے ہیں، وہ ان پر غور کر سکیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوں پھر اس کے بعد۔ تو یہ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہی ہیں کہ اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ اپنے کاموں کے نتیجے میں ہمیشہ کے لیے جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں، کیونکہ وہ پھر ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ اپنی آگے کی زندگی کے لیے
جو ہے وہ کچھ کام کریں اور کچھ جو ہے آگے کے لیے اپنا وقت جو ہے وہ آگے کی زندگی کے لیے اس وقت کو اس کے حساب سے وہ استعمال کریں. وہ اس دنیا کی جو بھی فن ہے، جو بھی اس دنیا کی چیزیں ہیں، پیسہ ہے، مال ہے، دولت اکٹھی کرنا اور اولاد میں اور دنیا داری میں مگن ہے، ان کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ یہ سوچیں کہ ہم اس طرح سے زندگی بسر کر سکیں کہ جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کا ہمیں حکم دیا ہے. نہیں، وہ ان کے لیے یہ دنیا جو ہے اس کی زیادہ اہمیت ہے بنسبت بعد کی زندگی کے. وہ اس لیے وہ بعد کی زندگی کے بارے میں وہ سوچتے بھی نہیں، ان کے دماغ میں وہ چیز بھی نہیں آتی، کیونکہ اس دنیا کی جو چیزیں ہیں، اس دنیا کا جو مال ہے، جو اس دنیا کی شان و شوکت ہے یا مٹیریل ہے، اس چیز نے ان کو بہت پری آکوپائی کیا ہوتا ہے. اور وہ اسی وجہ سے ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ اس سے نکل کر وہ اپنی آخرت کی زندگی کے بارے میں جو ہمیشہ کی ہے اس کے بارے میں سوچیں کہ ہم نے وہاں بھی جانا ہے اور وہی ہمیشہ کی زندگی ہے. یہ تو بڑی بات، کسی نے 100 سال بھی جی لیا، جس نے 100 سال تک جی لیا، 75-80 کے بعد تو ویسے ہی انسان بالکل ذہنی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی بہت فارغ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کے پاس کوئی نہ انرجی رہ جاتی ہے، نہ اس کے پاس کوئی انٹیلیجنس رہ جاتی ہے. ہر چیز جو ہے وہ اس کے اوپر ایک کمزوری آ جاتی ہے اور وہ اس وقت کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہتا. تو اس سے پہلے جو اس کے پاس توانائی کا اور صحت تندرستی والا جو وقت ہوتا ہے، وہ اپنا وقت اسی دنیا کی کے مال و متاع اور اسی دنیا کی جو چیزیں ہیں انہی کے حصول میں اور انہی کی تلاش میں وہ گم ہو کے تو وہ اپنا انتہائی وہ بھی قیمتی ترین جو اس کے پاس وقت ہوتا ہے وہ اس میں ضائع کر دیتا ہے. تو پھر اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 8 میں فرما رہے ہیں کہ یہ پھر لوگ اپنے کاموں کے نتیجے میں، اور یہ نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھیجیں گے، نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہم سب کو بخشنا چاہتے ہیں، ہم سب کو اپنی انتہائی حسین اور خوبصورت جنت میں جگہ دینا چاہتے ہیں، ٹھہرانا چاہتے ہیں ہمیشہ کے لیے. لیکن یہ ہم انسانوں کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں کہ ہم اس دنیا کی زندگی کو چنتے ہیں یا ہم آخرت کی زندگی کو چنتے ہیں. تو جو ہمارے اپنے کام ہوں گے اسی کے نتیجے میں ہمیں یا تو جہنم ملے گی یا پھر ہم جنت کے مستحق ہو جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں کہ جو اس دنیاوی زندگی میں بہت مشغول ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات جو ہے اس کی توقع نہیں کرے گا اور بھول جائے گا، تو پھر اس کے کام جو ہیں وہ اچھے نہیں ہوں گے. پھر وہ اپنے انہی کاموں کے نتیجے میں پھر وہ ہمیشہ کے لیے جہنم چلا جائے گا، جہاں 75 یا 100 سال کی زندگی نہیں ہوگی، وہاں زندگی ہوگی کبھی بھی ختم نہیں ہونے والی. آگے میں پڑھتی ہوں آیت نمبر 9. اس کی ہیڈنگ ہے God guides the believers. اس کی آیت ہے As for those who believe and lead a righteous life, their Lord guides them by virtue of their belief. Rivers will flow beneath them in the gardens of bliss. ہیڈنگ کا اردو میں ترجمہ ہے اللہ مومنین کو ہدایت دیتا ہے. آگے آیت کا ترجمہ ہے جہاں تک وہ جو ایمان لائے اور نیک زندگی گزارتے ہیں تو ان کا رب ان کے ایمان کے سبب ان کی رہنمائی کرتا ہے جنت کے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. تو یہ جو ہے آگے کی آیت بھی میں 10 بھی پڑھ لیتی ہوں. Their prayer therein is, Be you glorified, our God. Their greeting therein is peace, and their ultimate prayer is, Praise be to God, Lord of the universe. تو میں ان 2 آیتوں کا اردو میں ترجمہ پڑھتی ہوں. ہیڈنگ کا ترجمہ ہے آیت نمبر 9 کا اللہ مومنین کو ہدایت دیتا ہے. نیچے آیت کا ترجمہ ہے
جہاں تک وہ جو ایمان لائے اور نیک زندگی گزارتے ہیں تو ان کا رب ان کے ایمان کے سبب ان کی رہنمائی کرتا ہے جنت کے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ آگے آیت نمبر 10 جو ہے اس کی اردو ترجمہ ہے، وہاں ان کی دعا ہے، سب تعریف آپ کی ہے اے ہمارے رب۔ وہاں ان کا استقبال سلامتی ہے اور ان کی حتمی دعا ہے، سب تعریف اللہ کے لیے جو تمام کائنات کا رب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پہلے ہمیں بتا رہی ہیں ان لوگوں جو ڈس بلیورز ہیں ان کا بتایا تھا، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ان آیات میں ہمیں مومنین کے بارے میں بتا رہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور اپنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی ملاقات کرنے پر بھی یقین رکھتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں، اور انہیں اس بات کا بھی یقین ہے کہ یہ دنیا اور یہ زندگی جو ہے یہ عارضی ہے، اور جو ہمیشہ کی زندگی اور جو اصل دنیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے۔ تو ایسے ہوتے ہیں مومنین، تو جب وہ اس بات پہ ان کی بلیف ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے پکا، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے اس ایمان کی وجہ سے وہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے ایمان ان کی رہنمائی فرماتے ہیں پھر، کیونکہ وہ مومنین جو ہیں وہ صرف یہ نہیں کہ وہ ایمان رکھتے ہیں بلکہ وہ نیک زندگی گزارتے ہیں۔ نیک زندگی کیا ہے؟ نیک زندگی جو ہے نا وہ صرف عبادت کرنا نہیں ہے، نیک زندگی جو ہے وہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں جس طرح سے ہم انسانوں کو زندگی بسر کرنے کے احکامات دیے ہیں وہ اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا، اس کی کوشش کم از کم یہی ہوتی ہے، تگ و دو یہی ہوتی ہے کہ وہ صرف اور صرف ویسے زندگی گزارے جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، لیکن کبھی اس سے اگر کوئی نافرمانی یا کبھی کوئی اس سے نادانی ہو جاتی ہے یا غلطی ہو جاتی ہے تو وہ فوراً پلٹتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف اور ان سے معافی مانگتا ہے اور پھر پوری کوشش کرتا ہے کہ اس سے دوبارہ یہ غلطی نہ ہو۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طرح کے جو مومنین ہوتے ہیں، اس طرح کے جو انسان ہوتے ہیں، ان کو نہ صرف اللہ تعالیٰ نے مومن کا نام دیا ہے بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کے سبب کہ وہ ایمان لائے اور نیک زندگی بسر کرتے ہیں تو پھر آگے ان کی رہنمائی فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ جہاں بھی ان کو ذرا کوئی بھٹکانے لگتا ہے یا شیطان ان کو کوئی وسپر کرتا ہے سنفل یا غلط کام کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مدد کرتے ہیں اور ان کو اپنی نشانیاں دکھا کر ان کو بچاتے ہیں اور پھر ان کو سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، تو جس کی وجہ سے پھر جنت کے باغات میں ان کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی پھر وہ ان کا مقام ہوگا اگر وہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے اب شاندار کامیابی کے ساتھ اپنے مالک کے پاس جب جائیں گے تو، اور وہاں جب پہنچیں گے تو وہاں وہ ان کی دعا ہے، وہ کریں گے سب تعریف آپ کی ہے، مومن اوپر پہنچ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو فوراً کہیں گے وہاں پر کہ سب تعریف آپ کی ہے، بی یو گلوریفائڈ، سب تعریف آپ کی ہے اے ہمارے رب۔ وہ پھر وہاں پر ان کا جو مومنین ہے ان کا استقبال جو ہے وہ سلامتی کے ساتھ کیا جائے گا، ان کے اوپر سلامتی بھیجی جائے گی، اور جو ان کی حتمی دعا ہے جب وہ وہاں پر کریں گے جس کو کہتے ہیں الٹیمیٹ پریئر، تو وہ وہاں پر ہے اللہ کے لیے سب تعریف، اللہ کے لیے جو تمام کائنات کا رب ہے، تو یہ وہاں پر یہ ہے الٹیمیٹ پریئر۔ مجھے اس سے نا یاد آتا ہے، میں اپنی ایک پرسنل جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ میں شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ہماری ایک بزرگ تھیں، انہوں نے ایک بار پوچھا، میں بھی تھی اور ایک وہاں پر ایک اور میرا کزن بھی تھا جو اس وقت وہ وہاں پر آیا ہوا تھا کہ اس نے آگے حج کے لیے جانا تھا، اس کی داڑھی وغیرہ بھی اس نے رکھی ہوئی تھی سب کچھ، تو ہماری اس بزرگ نے سوال کیا، میں بھی وہاں پر بیٹھی تھی اور وہ کزن بھی بیٹھا ہوا تھا،
کہ الٹیمیٹ پریئر کیا ہے، جو سب سے بڑی دعا ہے وہ کیا ہے؟ تو میں نے ان کو جواب دیا کہ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے جو تمام کائنات کا رب ہے۔ تو جو میرا کزن تھا، وہ جو وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، جو حج کے لیے بھی جا رہا تھا، اس نے فوراً کہا کہ نہیں نانی اماں، جو الٹیمیٹ پریئر ہے، جو سب سے بڑی دعا ہے نا، وہ ہے درود شریف۔ بس آپ درود شریف پڑھا کریں، اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے۔ تو پھر جو ہے یہ اب اس بندے کے اوپر انحصار ہے، اس کو دونوں طرف سے اس کے پاس پیغام چلا گیا۔ ایک قرآن کی میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا کہ الٹیمیٹ پریئر کیا ہے، کہ الحمدللہ رب العالمین، اور ایک وہ جس کو جو شیطان کے قبضے میں تھا، اور اس نے شیطان نے اس کے ذریعے ان کو بتایا کہ نہیں، سب سے بڑی جو ہے دعا وہ درود ہے، آپ بس درود پڑھا کریں ہر وقت، اس آپ کی بخشش ہے۔ تو یہ اب ہم انسانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا پیغام بھیجتے ہیں، لیکن شیطان بھی اپنا پیغام دیتا ہے۔ اب یہ انسانوں کی اپنی چوائس ہے کہ وہ کس کو چنتا ہے، کس کا انتخاب کرتا ہے۔ تو میں اب آگے آیت نمبر 11 پڑھتی ہوں۔ یہ انگلش میں پہلے اس کی پڑھتی ہوں۔ If God hastened the retribution incurred by the people the way they demand provisions, they would have been annihilated long ago. However, we leave those who do not believe in meeting us in their transgressions plundering. اس آیت کا اردو میں ترجمہ ہے، اگر اللہ لوگوں پر اسی طرح عذاب لانے کی جلدی کرتا جیسے وہ رزق کا مقابلہ کرتے ہیں، تو وہ بہت پہلے فنا ہو چکے ہوتے۔ تاہم ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملاقات پر ایمان نہیں رکھتے، انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ معافی رب العالمین۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں بتا رہی ہیں کہ لوگ جو ہیں نا، وہ رزق کے لیے تو اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اور چاہتے ہیں صرف کہ جیسے ہم نے مانگا ہے نا، ایسے ہی فوراً ہمیں مل جائے، فوراً ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ دے دیں، بس ہمارے پاس جو ہے نا دیر نہ ہو ہمیں وہ جو ہے رزق جو ہے وہ آنے میں۔ تو وہ اتنے اس کے لیے جلد باز ہوتے ہیں، اور اتنی وہ اس کے لیے بےتاب ہوتے ہیں کہ ان کے پاس جو انہوں نے ابھی اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے، بس وہ انہیں فوری طور پر مل جائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس طرح یہ میرے سے رزق کا مقابلہ کرتے ہیں، اور اگر کہ ہمیں یہ فوراً مل جائے، اگر اللہ جو ہے وہ بالکل اسی طرح جس طرح ان کو رزق دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں کو، اگر وہ اسی طرح ان کے گناہوں کے بدلے میں ان کے اوپر عذاب بھی اسی طرح جلدی ان کے اوپر بھیج دیتے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو پھر وہ زمین کے اوپر کوئی نہ رہتا، کوئی بھی جو ہے نا مجرم وہ نہ ہوتا، اور بہت پہلے یہ تمام کے تمام فنا ہو چکے ہوتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ تاہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملاقات پر ایمان نہیں رکھتے، انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ انہوں نے ہر انسان کو پہلے سے طے شدہ ایک زندگی کی مدت دی ہوئی ہے، تاکہ وہ اس میں اچھی طرح سے دیکھیں، بھالیں، اور پھر اس کے بعد فیصلہ کریں اپنے لیے کہ وہ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چننا ہے یا شیطان کو چننا ہے۔ اس اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے رحمان اور اتنے مہربان ہیں کہ انہوں نے نہ صرف وہ ایک پہلے سے طے شدہ ہر انسان کی ایک مدت مقرر کی ہوئی ہے، بلکہ ان کو سیدھے راستہ کون سا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن بھی بھیج دیا، نقشہ بھیج دیا ہے، صاف طور پر واضح آسان الفاظوں میں، کہ یہ تاکہ انسان سمجھ سکے اس نقشے کو۔ ہر انسان، یہ نہیں کہ صرف پڑھا لکھا، ہر انسان جو بھی ہو اس کو سمجھ آ جائے کہ
یہ ہے راستہ سیدھا جو اللہ تعالیٰ کی بخشش کی طرف اور ہمیں ان کی انتہائی خوبصورت جنت میں لے جائے گا، اور یہ راستہ ہے جو انتہائی تاریک ہے، اور یہ ہمیں شیطان جو ہے کی طرف اور ہمیں جہنم کی طرف لے جائے گا، اور دونوں ہمیشہ کے لیے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اتنے غفور و رحیم ہے کہ انہوں نے اس طرح جو مجرم ہیں، جو سرکشی کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کی، اور ان کا مقابلہ کرتے ہیں ان احکامات کا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر وہ انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی رہنمائی نہیں فرماتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف ان کی رہنمائی فرماتے ہیں جو رہنمائی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ تو آگے میں آیت نمبر 12 ہے، یہ بھی پڑھ لیتی ہوں۔ اس کی انگلش ہے: When adversity touches the human being, he implores us while lying down or sitting or standing up. But as soon as we relieve his adversity, he goes on as if he never implored us to relieve any hardship. The works of the transgressors are thus adorned in their eyes. اس آیت کا اردو میں ترجمہ ہے: جب انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ ہمیں لیٹے بیٹھے یا کھڑے ہوئے پکارتا ہے، لیکن جب ہم اس کی مصیبت کو دور کر دیتے ہیں تو وہ ایسے ہی رواں دواں رہتا ہے جیسے اس نے ہمیں کبھی کسی مشکل کو دور کرنے کے لیے پکارا ہی نہیں۔ اس طرح ہم فاسقوں کے اعمال ان کی آنکھوں میں سجا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ اس قدر سچ ہے، اللہ تعالیٰ کی ہر بات سچ ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جس وقت انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ فوراً، چاہے وہ لیٹا ہوا ہے، چاہے وہ بیٹھا ہوا ہے، چاہے وہ کھڑا ہوا ہے، کسی بھی پوزیشن میں ہے، وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خالصتاً پکارتا ہے، کیونکہ اس کو اندر سے پتہ ہے کہ میری اس مصیبت کو اور کوئی دور نہیں کر سکتا سوائے اس ایک عظیم ہستی کے جس کے پاس سب طاقت ہے۔ تو اس وقت اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یاد آتے ہیں، وہ اپنے سارے بت جو ہے بھول جاتا ہے، سارے سفارشی بھول جاتا ہے، سارے جو اس کے پیر اور فقیر اور یہ ساری چیزیں بھول جاتا ہے۔ اور پھر لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان انسانوں کی اس مصیبت کو اپنی مرضی کی وجہ سے دور کر دیتے ہیں تو وہ پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، اور وہ پھر دوبارہ ایسے اس دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں، اسی اپنی سرکشیوں میں مگن ہو جاتے ہیں، اسی شرک میں، اسی دنیا کی جو گہما گہمی ہے اس میں وہ گم ہو جاتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ سے اتنی دور چلے جاتے ہیں کہ جیسے انہوں نے کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کبھی پکارا ہی نہیں تھا، جیسے ان پر کبھی کوئی مشکل آئی ہی نہیں تھی، اور نہ ہی انہوں نے کبھی اللہ تعالیٰ کو پکارا تھا، اور جیسے وہ اللہ تعالیٰ کو جانتے بھی نہیں، وہ ایسے بھول جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہی ہیں کہ پھر ان کے ان اعمال کے نتیجے میں وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کے جو ایسے فاسقوں کے جو اعمال ہیں پھر وہ ان کی آنکھوں میں سجا دیتے ہیں، وہ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرف بڑھا دیتے ہیں کہ اب جاؤ اسی میں ہی اب مزے کرتے رہو، اور تمہاری موت کا وقت آئے گا اور تم اس وقت ہمارے پاس آؤ گے، اور پھر تمہیں اس وقت وہاں پر تمہارا حساب کتاب ہوگا، اور تمہیں اس وقت وہاں پر ایک جھٹکا لگے گا، اور اس وقت انسان معافی بھی مانگے گا تو وہ اس کے کسی کام نہ آئے گی۔ تو میں اپنی آج کی اسٹڈی کا یہیں پر اختتام کرتی ہوں۔ میرے اور بہن بھائی بھی بیٹھے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ کوئی اور اللہ تعالیٰ کی ان آیات پر جو ہے وہ غور و فکر کرنا چاہیں تو فلور از اوپن، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اگر میرے سے کسی قسم کی کوئی ان کی آیات کو پڑھنے میں یا ان کو ڈسکس کرنے میں یا ان پر غور و فکر کرنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف فرمائے اور ہم سب کے علم میں اضافہ عطا فرمائے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ MashaAllah, sister. Thank you. MashaAllah. Praise God. Praise be to God.
جی ماشاءاللہ، وہ سبحان اللہ جو آپ نے دی الٹیمیٹ پریئر بتائی ہے، اور وہ جو ایک کسی اور کا بھی جو اس میں ان کے حساب سے الٹیمیٹ پریئر تھی، میں شاک ہو گئی ہوں کہ دیکھیں یہ بہت ڈیپ اس کے معنی ہے، یہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے۔ ایک تو ہم یہ دعا جو ہے نا دن میں ہم ہر نماز میں جب بھی الفاتحہ پڑھتے ہیں تو یہ جو ہے یہ شروع ہی میں ہی یہ ورس آ جاتی ہے نا، تو اس میں جو سب تعریف اللہ کی ہے نا، اس پہ آپ غور کریں تو ہم اصل میں کہہ کیا رہے ہیں، کیا آپ چیز اکنالج کر رہے ہیں نا، وہ یہ ہے کہ اس کائنات کی ایک ایک ذرہ جو ہے وہ تو اللہ کا بنایا ہے، ان کی ملکیت ہے۔ ندیوں میں، سمندروں میں مخلوق ہے، اور خوبصورتیاں ہیں پہاڑوں کی، اور پورے جو ہماری گیلیکسیز ہیں، ہمارا سولر سسٹم ہو گیا، اور اس کے بعد جو بھی انسان میں اچھی خاصیت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، جو بھی خوبصورت چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، جو علم ہے کسی کا اللہ کا دیا ہوا ہے، جو خوبصورتی ہے کسی چیز میں تو اللہ کی ہے۔ اسی لیے ہم ہمیشہ ماشاء اللہ کہتے ہیں اور اکنالج کرتے ہیں ہر ٹائم کہ اللہ کی تعریف ہے، کہ یہ اللہ کا گفٹ ہے، کیونکہ ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس اگر جو لمٹس اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں ہمارے دماغ کی، ہمارے پاس وہی کچھ ہے، چاہے وہ نبی ہوں یا وہ کوئی ہو۔ اور دوسری بات حیرانی کی یہ ہے کہ جو درود ہے اس میں تو دعا ہی نہیں ہے اپنے لیے۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم تو کسی اور پہ سلام بھیج رہے ہیں، سلامتیاں بھیج رہے ہیں، جیسے کہ ان کو کمی ہے بخشوانے کی، یا ہم کریں گے کچھ، یا ہم سفارشیں بھیج رہے ہیں، یا ان تک ہماری، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ ان کے پاس کوئی پیچھے کی خبر ہی نہیں آتی۔ بلکہ نہ صرف یہ کہ قیامت کے دن جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کہا تھا کہ میرے پیچھے میری باتیں کرو یا مجھے باتوں میں شامل کرو، اور وہ کہیں گے کہ بی یو گلوریفائڈ، سب تعریف آپ کی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کہیں گے۔ ہمیں تو معلوم ہی نہیں کہ پیچھے ہمارے کیا ہوا، کیونکہ ان کا رابطہ اس دنیا سے کٹ جاتا ہے قرآن کے مطابق۔ ہر چیز قرآن کی سچی ہے، یا قرآن وہ جس میں درود شریف ہے ہی نہیں، وہ کیسے الٹیمیٹ پریئر ہو سکتی ہے؟ کیا نبی نے کہا تھا تم میرے پہ یہ کرو؟ وہ ایک جو آیت ہے قرآن میں کہ تم جب رسول لوگوں کے درمیان ہوتا ہے، یا جب اللہ تعالیٰ لوگوں کہہ رہے ہیں کہ اس کو سپورٹ کرو، اللہ اور اس کے فرشتے بھی سپورٹ کرتے ہیں، ہر نبی کو کرتے ہیں وہ، کیونکہ اللہ کی سپورٹ کے بغیر تو وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ وہ کوئی سپر نیچرل چیزیں تو نہیں ہیں، ان کو جو اوپر سے ڈائریکٹ وہی آتی ہے، وہی بغیر کسی تبدیلی کے، رد و بدل کے وہ کر ہی نہیں سکتے۔ وہ ان کا کام ہے انسانوں تک پہنچانا، وہ جو اللہ کا پیغام ہے ان کا نہیں ہے یہ، انہوں نے تو خود فالو کرنا ہے وہی پیغام۔ آپ سوچیں نا کتنا بڑا فرق ہے یہ، کہ ہم ایک انسان پہ اس کو انہوں نے بنا لیا سپورٹ کی بجائے درود بھیجیں یعنی سلامتی بھیجیں، یعنی انہیں سلامتی کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو یہاں پہ صرف اور صرف واحد اللہ کی ورشپ کرنے آئے ہیں، کیونکہ ہم ناکام ہو گئے تھے پہلی لائف میں۔ تو یہ اس قدر بڑی دعا ہے، یہ جو الفاتحہ کی ایک ایک آیت جو ہے نا، وہ ایکنالجمنٹ ہے ہماری اللہ کی وحدانیت کی، اور اللہ تعالیٰ صرف جیسے جو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہی یہ نہیں کہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور ساتھ باقیوں کی بھی کرتے ہیں۔ تو انسان کو پتہ ہی نہیں ہے، مسلمانوں کو، کہ کس لیول کا شرک کر رہے ہیں، وہ گناہ کر رہے ہیں جو اگر مرتے دم تک قائم رہا تو بالکل بخشش ہی نہیں ہوئے گی۔ تو کیا الٹیمیٹ دعا باقی نبیوں کی بھی یہی تھی، یا پروفٹ محمد کی اپنی بھی یہی تھی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر تعریف تو اللہ کی ہے،
انہوں نے محمد کو بھی بنایا، انہوں نے ہر نبی کو، موسیٰ کو، عیسیٰ کو، عیسیٰ کو بنایا جو کہ ایک معجزہ تھا انسانیت کے لیے، یہی وجہ ہے کہ عیسائیوں نے آج اس کی کہنا تو نہیں مانا، اس کا پیغام نہیں مانا، مگر آج اس کو خدا بنا دیا ہے، خدا کا بیٹا، خدا کے برابر۔ تو بدقسمتی ہے انسان کی کہ جس چیز کی ہم یہاں اس دنیا میں صفائی کرنے آئے ہیں، یعنی کہ ہمیں ریڈیمپشن چاہیے اس کرائم کی کہ جب ہم سے تھوڑے سے شرک کا ہمیں خیال بھی آیا، ہماری وہ زندگی جب تمام ارواح جو ہیں وہ اوپر تھے، خوبصورت زندگی گزار رہے تھے، اور شیطان کے ہم بہکاوے میں آ گئے، ہمارے ڈگمگا گئے ہمارے پاؤں کہ ہاں شاید کسی اور کے پاس بھی تو ہم پاور دے رہے ہیں محمد کو کہ وہ انٹرسیڈ کرے گا، یعنی کہ سفارش کرے گا، اس کو ہم درود بھیجتے جائیں اور سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ جی جو بس بلیو لے آؤ عیسیٰ پہ، سب گناہ معاف ہیں، کیونکہ وہ آپ کے گناہوں کے لیے مر گیا، اس کے وہ ایک پیغام دینے آیا تھا واحد اللہ کا، اور اس نے بھی فالو کیا، اور پھر وہ اس طرح سے چلا گیا۔ وہ کس کو جانتا ہے جس کے وہ گناہ بخشوا رہے ہیں، کیونکہ اس کے یہ نبیوں کے جانے کے بعد تو انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہمارے پیچھے ہو کیا رہا ہے۔ بہرحال ماشاءاللہ بڑی جو ہے نا پاورفل آیت ہے وہ، پریز بی ٹو گاڈ۔ ماشاء اللہ، یہ کتنی امیزنگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جنت کے حوالے سے ماشاء اللہ امیزنگ بات ہو رہی ہے کہ وہاں پہ ان کی جو الٹیمیٹ دعا ہوگی وہ یہ ہوگی، سورہ پہلی سورہ کی جو آیت نمبر 2 ہے، جو الحمدللہ رب العالمین، امیجن کریں یہ ایک ایسی انفارمیشن ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ابھی دے دی ہے کہ جنت میں لوگوں کی سب سے بڑی دعا کیا ہوگی۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں نہ بتاتے تو وہ ایک سوالیہ نشان رہتا ہے، لیکن یہیں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہاں پہ ہماری دعا کیا ہوگی۔ تو کیا یہ اچھی بات ہے کہ ہم اس دعا کو کنٹینیوسلی بیس پہ پڑھتے رہیں آتے جاتے، جب بھی کسی کوئی چیز دیکھیں تو کہیں الحمدللہ رب العالمین۔ میں بھی سوچ رہا تھا کہ ہم لوگ اکثر کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی یہ اچھی بات کرتے ہیں، تو یہ الٹیمیٹ دعا کہہ دینا تو اور بھی اچھی بات ہوگی ماشاء اللہ۔ تو اس بات اگر اس طرح کوئی الٹیمیٹ دعا ہوتی درود کی، خدا توبہ استغفار، یہ ایک انوویشن ہے، اور بالکل اس کو ایسا کہنا بھی گناہ ہے، کیونکہ یہ تو دعا فرسٹ آف آل اللہ تعالیٰ نے دی ہی نہیں ہمیں، اور اس میں کوئی دعا کا ذکر ہی نہیں ہے، اس میں تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی تعریفیں ہو رہی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ہماری سورہ جو ہے، جو ایک سورہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں، آئی نو کہ کچھ لوگ ایڈ کرتے ہیں باقی سورہs کو، لیکن ایک ہی دعا ہے، کمپلیٹ دعا ہے اس سورہ کی نا، کہ جس میں اللہ کی تعریف بھی، اس سے مدد بھی مانگتے ہیں، اس سے گائیڈنس بھی مانگتے ہیں، اس کی وحدانیت کو قبول کرتے ہیں اور پروکلیم کرتے ہیں، اور وہ اس قدر کمپلیٹ ایک دعا ہے اٹ سیلف۔ پوری سورہ کی 7 آیات جو ہیں وہ آپ کی فیتھ کا پروکلمیشن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو پھر ہر نماز میں کہتے ہیں چلو بھائی درود ہی پڑھو بس، جس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے قرآن میں، استغفر اللہ۔ بڑی کیا بات کرتے ہیں مشرک، استغفر اللہ۔ اور یہ حقیقت ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں آئے، مجھے نہیں پتا کہ باقی
عرب کنٹریز میں یہ ہوتا ہے یا نہیں، یا ادھر ہے بھی صحیح یا نہیں، مجھے نہیں معلوم، مگر آپ دیکھیں گے کہ اسی کے لاکھوں درود پڑے جاتے ہیں اکٹھے ہو کے، اور کیا کہتے ہیں، جمعے کی طرف جا رہے ہیں تو درود پڑھو، کسی کو کوئی بیماری ہو گئی ہے، تکلیف ہو گئی ہے، دم درود کرو، کوٹ ان کوٹ۔ حیران کن اللہ تعالیٰ کو بیچ میں سے نکالا ہوا ہے، اور ایک بشر کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں، وہ بھی اس کے لیے، اپنے لیے بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے کہ ہم تمہارے اگلے اور پچھلے گناہ، محمد سے کہہ رہے ہیں کہ جو تم نے پہلے گناہ کیے، اول تو میجورٹی آف مسلمز میرے خیال ہے جو جہالت والے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ جی انہوں نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا، وہ تو نعوذ باللہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نور کے بنے ہوئے تھے، وہ کلیئرلی بتا رہے ہیں میں کھاتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ کھاتا ہے پیتا ہے۔ بازار میں لوگ سوال کرتے تھے کہ کیوں بھئی یہ تو عام آدمی ہے، تو اس طرح جو ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج تمہارے جب میسج مکمل، اور ہر نبی کے ساتھ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ وہ اللہ کا پیغام ایبسولوٹلی حق اور سچائی کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اتنا ہی ان کا کام ہے جو اللہ نے ان کو اسائنمنٹ دی ہے، اور اس دوران اللہ تعالیٰ خود ان کی مدد کرتے ہیں کہ ان کا پیغام ڈیلیور ہو جائے ہر صورت میں، کیونکہ اس کو تو کوئی وہ نہیں کر سکتا، انسان روک نہیں سکتا۔ نمبر 2، فرشتے ہمیشہ اسسٹ کرتے ہیں، میسنجرز کی مدد کرتے ہیں کہ کوئی رکاوٹیں اگر ہیں تو وہ آٹومیٹیکلی جہاں دور ہونی ہے وہ خود ہی کر دیتے ہیں، پھر دن رات وہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں یہ جو وحی آتی ہے اوپر سے، تو وہ تو ہر میسنجر کے ساتھ، کوئی میسنجر کوئی اپنے سے تو نہیں لے رہا ہوتا نا کہ اچھا بھائی میرے دماغ میں ایک بات آئی ہے یہ اللہ کا پیغام میں بتا دوں، وہ ہمیشہ وہی لانے والا جبرائیل ہے، اور بھی فرشتے مدد کرتے ہیں، جیسا کہ ایک وار کا بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہاں کئی ہزار فرشتے آ گئے جو بہت ٹرینڈ تھے، اور جو دشمنوں کو نظر نہیں آ رہے تھے انہوں نے لڑائی کی، تو وہ تو کیونکہ ایک اللہ کا پلان ہوتا ہے، اور باقی ان کے جانے کے بعد اللہ کہہ دیں کہ اچھا بھائی اب تم دعائی اس کے لیے مانگو۔ کوئی بھی ذی شعور انسان ایسی بات کی جو ہے نا لاجک کو رد کرتا ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ماشاء اللہ۔